While we identify the purposes for any educational program or the school if it does so, first question is why to use learners. اور آپ بھی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم بچوں کو یا اسٹوڈینٹس کو ایز اے سورس آف انفارمیشن یوز کریں جب ہم آبجیکٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ بہت پرٹیننٹ سوال ہے. آئیے اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے یہ دیکھتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ بچہ اپنی پیدائش کے بعد سب سے پہلے گھر میں انٹریکشن شروع کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے اس کا انٹریکشن اپنے محلے پڑوس میں اور معاشرے میں بڑھتا چلا جاتا ہے. لہٰذا بہت ساری چیزیں جو وہ ایجوکیشنل ویلیو کی سیکھتا ہے وہ اس پہلی انٹریکشن سے آتی ہیں جو اسکول جانے سے پہلے وہ سیکھ چکا ہوتا ہے. اس میں مختلف رویے بھی شامل ہو سکتے ہیں, مختلف سکلز بھی شامل ہو سکتے ہیں اور تھوڑا بہت نالج اپنے معاشرے کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. جب ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی نیڈس کو اور ایک خاص طریقہ کار اپناتے ہیں تو ہمیں اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی وہ نیڈس ہیں جو اسکولس نے پوری کرنی ہے. Now, school does not need to replicate what student has already learned from the community. لہٰذا اسکول کا کیا کام ہے کہ اس نے بچوں کو ایک فارمل ایجوکیشن دینی ہے اور اس ایجوکیشن میں اس کمی کو پورا کرنا ہے جو وہ کمیونٹی سے نہیں حاصل کر سکا. لہٰذا اسکول کو تمام ایفرٹس اپنی فوکس کرنی پڑتی ہیں کہ بچوں میں جس کانٹینٹ نالج کی ایک خاص ایج لیول پر اور گریڈ لیول پر ضرورت ہے اس کو بچوں میں انکلکیٹ کرے یا ان کو پڑھنے پڑھانے میں مدد کرے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بجائے ریپلیکیشن کرنے کے, یعنی بچہ جو اپنے گھر سے سیکھ چکا ہے اور اپنے معاشرے سے جو کچھ سیکھ چکا ہے, اب اس میں کیا کمی رہ گئی کہ جہاں پر اس نے اساتذہ کے ساتھ جا کر انٹریکٹ کرنا ہے اور وہ تمام اسٹڈی کرنا ہے جو اس کو ایک خاص پرٹیکولر ایج پر جاننا بہت ضروری ہے. These studies, when we explore what students know, they help us to identify the gaps or needs, what they need to know. ان کی ایجوکیشنل ضروریات کیا ہیں؟ گریڈ 2 میں بچے کو کتنی گنتی آنی چاہیے یا اس کو الفابیٹس کے کتنے لیٹرز آنے چاہیے, یہ اردو کے ہوں یا انگلش کے ہوں. بالکل اسی طرح سے 3rd گریڈ میں بچوں کو کون سے اسکلز آنے چاہیے اگر ہم لینگویج دیکھتے ہیں, اور اس میں کوئی بھی لینگویج شامل ہو سکتی ہے, یعنی وہ ریڈنگ ہے, رائٹنگ اسکلز ہیں, یا اس کو جغرافی کا کتنا پتہ ہونا چاہیے. لہٰذا جب ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں نیڈس کو تو ہمیں بچوں کے لیول کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے. اس لیے یہ ہمیں ایک بیسس پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ ہم اس کمی کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں یا اس ضرورت کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں جس کو اسکول کو اپنے کریکولم میں ایز اے پرپز یا گول شامل کرنا ضروری ہے. اگر ہم یہ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں یا ریسرچ کرنا چاہتے ہیں کہ بچے کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے تو دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹڈی کس طرح کی لگتی ہے, یعنی اس میں کس قسم کے اسٹیپس شامل ہوتے ہیں. اس اسٹڈی میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سے ایکسیپٹیبل نارمز یا اسٹینڈرڈز ہیں. یہ اسٹینڈرڈز بیہیویئر کے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ایٹیچیوڈ کے بھی ہو سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گریڈ 2 کے بچے کو کتنے کمپیوٹیشنل سکلز آنے چاہیے, یعنی وہ جمع کر سکتا ہے, تفریق کر سکتا ہے, کب اس کو ضرب آ جانی چاہیے اور وہ تقسیم کا عمل کر سکے, اور بالکل اسی طرح سے کس سٹیج پہ اس کو فریکشنز آنے چاہیے. یہ اگر ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہوگا کہ کس گریڈ لیول پر کتنا اسکل آنا چاہیے تو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ بچے میں کیا کمی ہے. جب ہمیں یہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ ایک ڈیزائرڈ نارم کسی بھی گریڈ کے لیے یا کسی بھی درجہ کے لیے ایکس ہے تو پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے میں اس ایکس سے کتنی کمی باقی ہے. لہٰذا ہم اپنے بچوں کا پریزنٹ اسٹیٹس دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو اس لیول پر کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا. اس قسم کی ریسرچ کسی بھی گریڈ لیول پر کی جا سکتی ہے. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 8 تک تمام ایکسپلوریشن کو کریں. جب کریکولم کا عمل شروع کیا جاتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پرپز آئیڈینٹیفائی کس طرح سے کرنے ہیں تو عموماً درجات کے بچوں کو گروپ کر دیا جاتا ہے, یعنی ہم اس کو لوور پرائمری کر دیتے ہیں, اپر پرائمری کر دیتے ہیں اور ہم اس کو مڈل لیول کے بچوں پہ تقسیم کر کے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی کون سی وہ اسٹینڈرڈز ہیں
جو ان کو اس خاص درجہ میں آنی چاہیے اور کون سے وہ سٹینڈرڈز ہیں جو ان بچوں میں مسنگ ہے، لہٰذا اسی کے مطابق پھر ہم اسٹڈی کو ترتیب دیتے ہیں۔ جب ہم یہ کمپیئر کر لیتے ہیں کہ ہمارا ایک ڈیزائرڈ یا ایکسیپٹیبل نارم کیا ہے اور یہ ہمارے بچوں میں کمی ہے، تو ہم دونوں کو کمپیئر کر کے نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور جب یہ نیڈ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو اپنے آبجیکٹیوز میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون کون سی وہ مشکلات ہیں یا ڈیفیکلٹیز ہیں جو ایک اسکول کسی بھی کمپریہنسو انویسٹیگیشن یا ریسرچ کو کرنے کے دوران، اور خاص طور پر جب اسٹوڈنٹس کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہو تو انکاؤنٹر کرتا ہے؟ یعنی what are the difficulties which a school may encounter or usually encounters while investigating to identify the student's need and then to identify the educational objectives. سب سے پہلے ہمیں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے بچے ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ آسپیکٹس میں نیڈ یا ضرورت کو آئیڈینٹیفائی کر دیں۔ یہ کسی بھی طرح کی نیڈس ہو سکتی ہیں اور یہ ایک لمبی لسٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ لیک ان ہیلتھ فیسلٹیز بھی ہو سکتا ہے، یہ فوڈ کی اور نیوٹریشن میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ لیک ایجوکیشن میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسٹڈی آف آل ایسپیکٹس آف لائف، اٹ از امپاسبل کہ ہم تمام ایسپیکٹس میں جو ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں، وہ پولوشن کے ایشوز ہیں، یا انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں، کمیونٹی کے ایشوز ہیں، یا سوشل ایشوز ہیں، یا کسی بھی طرح کے ایجوکیشنل ایشوز ہیں، ہم کسی بھی ایک انویسٹیگیشن میں تمام ایسپیکٹس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سی ایسپیکٹس ہیں جن کو ہم ایک وقت میں اسٹڈی کر سکتے ہیں، یا کس طرح سے ہمیں اپنی اسٹڈی کو ہر ایک خاص ایسپیکٹ کے لیے اسی طرح سے تقسیم کرنا ہے، اور اس کے بارے میں پھر ہم اسیس کر سکتے ہیں کہ بچوں میں کیا کچھ جانکاری ہے اور کس چیز میں وہ لیک کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ پہلے اگر کسی بھی اسکول میں انویسٹیگیشن کرنے جا رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ اس اسکول سے اور اس معاشرے سے مکمل طور پر فیملیئر ہوں، اور آپ جانتے ہوں کہ یہ اسکول کس طرح کے بچوں کی نیڈس کو کیٹر کرتا ہے۔ جب ہم ایک اسکول کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسپیکٹس آف لائف ہیں جو بچوں کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان تمام ایسپیکٹس کو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا ایک انالیسس کر لیں کہ ہم کون سے ایسپیکٹ کو ایک وقت میں اسٹڈی کریں گے اور کس ایسپیکٹ کو بالکل الگ سے اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ اور ہیلتھ کا ایسپیکٹ ہو، پولوشن کا ایسپیکٹ ہو، ایجوکیشن کا ہو، اور ایجوکیشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کی ریڈنگ اور رائٹنگ سکلز کو دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی ایک لینگویج میں، یعنی اردو یا انگلش میں، تو پھر ہم اس خاص ایسپیکٹ کو لے کر اپنی اسٹڈی کو پلان کرتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر گریڈ 3 میں ایک سٹینڈرڈ یہ ہے کہ بچوں کو اتنی ریڈنگ اور رائٹنگ آنی چاہیے کہ وہ اپنی درسی کتب کے علاوہ بھی پڑھ سکے، تو ہمیں یہ پتا ہوگا کہ یہ ایک سٹینڈرڈ نارم ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کی کیا ایبیلٹیز ہیں، اور بچوں کو اسیس کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ایک سٹینڈرڈ نارم سے کمی کا شکار ہیں، اور پھر اس خاص کمی کے متعلق ہم اپنے کریکولم میں آبجیکٹیو کو آئیڈینٹیفائی کر دیں گے، یا پرپس کو اپنے کریکولم کے لیے آئیڈینٹیفائی کر لیں گے۔